اللہ الحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رمضان المبارک کے حوالے سے جو ہمارے درس جاری و ساری ہیں، ان میں آج کا جو درس ہے یہ بڑا امپورٹنٹ درس ہے۔ جیسے کل کے درس میں ہم نے اس میں نیکیوں کے حوالے سے پڑھا، اس میں مزید ہم اس کو ایڈ کریں گے کہ کون کون سی نیکی کرنے پہ اللہ نے کتنا کتنا اجر رکھا ہوا ہے، تاکہ ہمارے اندر ذوق اور شوق پیدا ہو اور ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس رمضان المبارک میں نیکیاں کما سکیں۔ جیسے یہ بیان کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح انسان اپنی زندگی میں پیسہ کمانے کے لیے جو ہے نا وہ حرص کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لالچ کرتا ہے کہ میں زیادہ کما لوں تاکہ ہر اپنی ضروریات کو پورا کر سکوں، اسی طرح یہ جو ایک مہینے کا مہمان رمضان المبارک ہے، اس کے اندر بھی یہ نیکیاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نا اس کے اندر ایفرٹ کرے، کوشش کرے کہ میں زیادہ سے زیادہ نیکی جو ہے وہ کما لوں۔ یہ ایک مہینہ پتہ ہی نہیں لگے گا اور یہ گزر جائے گا۔ سب سے پہلے جو چیز ہے وہ رمضان المبارک میں قرآن مجید تلاوت کرنے کی جو فضیلت وہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں سب سے زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو قرآن پاک کی تلاوت میں جو ہے وہ مشغول رکھو، کیونکہ جو کوئی رمضان شریف کے دن اور رات میں قرآن شریف کی ایک آیت کی بھی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایک آیت کے حرف کے بدلے ایک شہید کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کی سخاوت اور اللہ کا جو فضل ہے وہ کتنا ہے بندے کے اوپر کہ ایک عرابی جو تھا وہ بیٹھا ہوا وہ رونے لگ گیا، تو آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیوں روتے ہو؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو آپ نے اتنی بڑی شان بیان کی ہے قرآن پاک کی، یہ تو ان لوگوں کے لیے جو قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، قرآن پاک پڑھنا جانتے ہیں، میں تو ان پڑھ بندہ ہوں، مجھے تو قرآن پاک پڑھنے ہی نہیں آتا کہ کیسے پڑھوں، تو میں تو ان چیز سے محروم ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرماؤں قربان جو آپ علیہ السلام پر، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان شریف میں ایک بار قل ہو اللہ احد یعنی کہ سورۃ اخلاص پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں 56 شہر تیار فرمائے گا، اور ہر شہر میں 56 محل ہیں، اور ہر محل میں 56 کوٹھیاں ہیں، اور ہر کوٹھی میں 56 تخت ہیں، اور ہر تخت پر ایک بڑی آنکھ والی حور بیٹھی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں 56,000 نیکیاں لکھتا ہے، اور 56,000 گناہ دور کرتا ہے، اور 56,000 درجے بلند کرتا ہے۔ یہ سن کر تو اس اعرابی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رحمت سے سرفراز فرمائیں، جیسے آپ نے مجھ کو جزا کی خوشخبری دی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں مطلب جو ہمیں معمولی لگتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا کتنا بڑا اجر رکھا ہے اس مہینے کے اندر۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو مبارک مہینہ ہمیں نصیب ہوا ہے اس کی شان اور مقام کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی رمضان شریف میں دن اور رات میں مطلب پورے 30 روزوں میں کسی بھی ٹائم پہ وہ 363 بار بسم اللہ شریف کے ساتھ قل ہو اللہ احد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گوشت، پوست، رگ و پے، مغز، ہڈیوں پر دوزخ کی آگ حرام فرما دے گا۔ اور ایک چیز یہاں پہ ایک سوال ہے کہ اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ جی گن کے ذکر کیوں کیا جائے، جی گنے بغیر ہی جو ہے نا وہ ذکر کیا جائے، اللہ کی ذات گننے کے لائق نہیں ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن ایک ایسا شخص جس کا ذکر سے واسطہ ہی نہیں ہے، جس نے ذکر کبھی کیا ہی نہیں، اس کو عادت ہی نہیں ہے ذکر کرنے کی، تو آپ اس کو چلانے کے لیے تو کوئی ترتیب بتائیں گے کہ وہ دن میں ایک تسبیح پڑھ لے، 2 تسبیح پڑھ لے، 3 تسبیح پڑھ لے؟ آپ اس کو شروع میں ہی اس کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیں گے، اگر وہ 10 کلو بوجھ اٹھا سکتا ہے آپ اس پہ 20 کلو ڈال دیں گے تو وہ نہیں اٹھا سکے گا۔ تو اس کی ترتیب یہ ہے کہ اس کو پہلے کہا جائے جی آپ ایک تسبیح پڑھیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ پورے دن میں ایک تسبیح پڑھیں۔ جب اس کی روٹین ایک تسبیح کی بن جائے گی پھر وہ 2 پہ بھی آئے گا، 3 پہ بھی آئے گا، اس طرح اس کے اندر ذکر کا شوق پیدا ہوگا، اور جب شوق پیدا ہونا شروع ہوگا تو وہ پھر بے حساب پڑھنا شروع کر دے گا۔ اسی طرح پھر ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی مجلس میں سے کسی بھی مجلس میں حاضر ہوتا ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، ذکر کا حلقہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روز قیامت وہ میرے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اندازہ کریں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کہ جیسے جیسے یہ حدیث پاک اور یہ چیزیں پڑھتا ہے تو بندے کے اندر مزید جو ہے وہ ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو رمضان شریف میں باجماعت نماز کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر رکعت کے بدلے اسے نور کا شہر عطا فرمائے گا،
اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت اور مہربانی کی نگاہ سے دیکھے گا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا ذمہ دار میں ہوں گا، مطلب اس کی شفاعت مجھ پہ واجب ہو گئی۔ مطلب اللہ جسے ایک بار رحمت کی نگاہ سے دیکھ لے، حدیث پاک ہے کہ اس پہ کبھی جہنم کی آگ جو ہے نا اثر نہیں کرے گی۔ تو ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ ویسے بھی احسان کرنا چاہیے ان کے ساتھ، لیکن رمضان المبارک میں اس سے بڑھ کے ڈبل ٹرپل کر کے جو ہے وہ بندہ کرے، تاکہ عادت بن جائے، ہم والدین کو آگے سے جواب نہ دیں، بدتمیزی نہ کرے، ٹھیک ہے، ان کی ناقدری نہ کرے، جتنا ہو سکے ان کی خدمت کرے۔ اور اگر وہ حیات نہیں ہے، دنیا سے چلے گئے ہیں، تو ان کے لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اصال ثواب کیا جائے، استغفار پڑھا جائے، اور ان کو جو ہے ان بخشا جائے، تاکہ اللہ پاک ان کی قبر جو ہے وہ آرام والی، راحت اور جنت کا باغ بنا دے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت رمضان شریف میں اپنے شوہر کی رضا جوئی میں لگی رہتی ہے، کہ مطلب اس کا شوہر اس سے راضی رہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسے بی بی مریم اور بی بی آسیہ علیہ السلام کے برابر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ جو کوئی رمضان المبارک میں کسی مسلمان کی حاجت پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 10 لاکھ حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ اور رمضان المبارک میں کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانے والے کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اس ماہ میں روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا، روزے قیامت اللہ تعالیٰ میرے حوض سے، مطلب حوض کوثر سے، اسے ایسا شربت پلائے گا جس کے پینے کے بعد اسے کبھی پیاس نہ لگے گی۔ اور یاد رکھ لیں کہ قیامت کا ہولناک منظر میں سوا نیزے پہ جو ہے وہ سورج ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اور اتنی گرمی کی شدت ہوگی کہ سب سے کم درجے کا جسے عذاب دیا جائے گا اس کو بھی آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور اس سے اس کا دماغ ابل رہا ہوگا۔ تو سوچیں کہ ایسے ماحول کے اندر جسے نبی علیہ السلام کے حوض کوثر سے شربت مل گیا، اور اس کی کتنی اللہ پاک کی اس بندے پہ رحمتیں ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ پاک ذات ہمیں زیادہ سے زیادہ ان نیکیوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا کر دے کہ ہمیں نیکی کرنے کی حرص پیدا ہو جائے ہمارے اندر، اور برائی سے جو ہے وہ بچنے کی، اس سے دور ہونے کی جو ہے نا وہ اللہ پاک جو ہے دل کے اندر یہ ایک چاہ پیدا کر دے کہ جب بھی کوئی برائی کا کام ہمارے دل دماغ کے اندر آئے تو ایک اللہ کا ڈر، خوف آ جائے، اور ہم جو ہیں اس سے دور ہو جائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔